سب سے پہلے تو تمام ہی حاضرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور تمام ہی احباب کو میری جانب سے، امام صاحب اور منتظمین کی جانب سے بہت ہی دلی عید مبارک۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حقیقی خوشیاں عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہم مسلمانوں کے لیے یہ بات مقرر فرمائی ہے کہ آپ کو خوشی ہو یا مصائب، ہر حال میں اللہ تبارک و تعالی کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ رجوع اس طور پر کہ جب خوشی ہے تو اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو، اور جب کوئی تکلیف یا مصیبت آ جائے تو بھی زبان سے یہی کلمات صادر ہو، انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم تو ہے ہی اللہ کی ملکیت اور اسی کی طرف پلٹ کر جانے والے ہیں۔ یقیناً آج کا دن ایک بہت بڑی سعادتوں کا دن ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو عظیم نعمت رمضان المبارک عطا فرمائی، اور اس کے اندر نیکیوں کا اس قدر اضافہ فرما دیا کہ اگر کوئی نفل بھی پڑھے تو اللہ اسے فرض کا ثواب عطا فرمائے، کوئی ایک دے تو اسے ہزاروں تک اللہ تبارک و تعالی عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثرهم لا یشکرون، بے شک اللہ تبارک و تعالی تو لوگوں پر فضل فرمانے والا ہے، وہ بہت فضل فرما رہا، لیکن اکثر لوگ اللہ کی ناشکری کر رہے ہیں، لیکن اکثر لوگ اللہ کی ناشکری کر رہے ہیں۔ یہ جو آج کا دن ہے یہ شکر الہی کا ہے کہ اپنی خوشیوں میں اللہ کے حضور سجدہ ریز ہونا، اور ہر خوشی کو اللہ تبارک و تعالی کے بیان کردہ احکام کے مطابق ہی حاصل کرنا، یہ ہے شکر گزاری۔ اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کے لیے دنیا میں رہنے کو حدود اور قیود سے مقید فرمایا ہے۔ وہ شتر بے مہار، یعنی ایسا اونٹ کہ جس کی نکیل نہ ہو، اور وہ جہاں چاہے چرے اور جائے، اسی طرح مسلمان جہاں چاہے وہاں جائے، جو چاہے وہ کرے، ایسا اس کے لیے نہیں رکھا گیا، بلکہ اس کی حد بندی ہے کہ وہ خوشی میں بھی ہو تو اپنی ایک حد سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ اسی وجہ سے کہا گیا کہ یہ جو دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، جبکہ کافر کے لیے جنت ہے، کہ جس میں کوئی باز پرس نہیں۔ اس پر ایک واقعہ عرض کرتا ہوں کہ ایک کافر یعنی غیر مسلم تھا، جو کہ بہت ہی غریب فقیر تھا، تنگ دست مفلوق الحال۔ تو اس نے عید الفطر یا کسی خوشی کے موقع پر ایک مسلمان جو کہ صالح تھے ان کو ایک سواری پر آتے ہوئے دیکھا، اور خوشی کے ایام کی وجہ سے ان کے لباس کی خوش نمائی تھی، ان کا عمامہ خوبصورت تھا، ان سے خوشبوئیں اٹھ رہی تھیں۔ تو وہ غیر مسلم اس مسلمان نیک اور صالح آدمی سے کہتا ہے
کہ آپ کے نبی کا فرمان ہے کہ یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور غیر مسلم کے لیے جنت ہے، لیکن آپ کو دیکھ کر اور میرا حال دیکھ کر بالکل الگ ہی معلوم ہوتا ہے کہ آپ اس وقت خوشیوں میں ہیں، گویا جنت میں ہیں، اور میں تکلیف اور غربت میں ہوں، گویا جہنم میں ہوں۔ تو اس بندہ مومن نے یہ بات فرمائی کہ اللہ کے فضل سے جب مجھے اللہ بخش دے اور جنت میں داخل فرما دے، اور تیرے کفر کی وجہ سے اگر تیری پکڑ ہو اور تو جہنم میں چلا جائے، تو اس وقت پتہ چلے گا کہ تجھے جو اس وقت حالات درپیش ہیں یہ کچھ بھی نہیں ہے جو جہنم میں سختیاں اور عذاب ہوگا۔ اس وقت پتہ چلے گا کہ گویا تو جنت میں تھا، اب آیا ہے اصل دوزخ میں، اور میں اس حال میں ہو کر اللہ کے فضل سے اگر بخشا جاؤں ایمان کی وجہ سے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے جنت میں داخل فرما دے، تو وہاں کی جو نعمتیں ہیں، وہاں کے جو اللہ کے فضل اور اللہ کی رحمتیں جو نظر آئیں گی، تو پھر ہر مسلمان یہ احساس کرے گا کہ دنیا میں تو وہ قید خانے میں تھا، اصل تو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں اب عطا فرمائی۔ تو یہاں پر جسے خوشی ہو یا وہ مفلوق الحال ہو مسلمان، پھر بھی اس کے لیے حد بندی ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر عمل پیرا ہو کر وہ جنت میں داخل ہونے کا حقدار ہو جائے، اللہ اسے ایمان پر جانے کی توفیق عطا فرما دے، تو پھر اس کی نعمتیں بے پایاں جو وہ دیکھے گا تو عش عش کر جائے گا، جس کا آغاز اس کے مرنے کے بعد سے ہی شروع ہو جائے گا۔ لہذا ایمان پر خاتمے کے لیے دعا کرنی چاہیے کہ جب کافر کو، غیر مسلم کو، جو اللہ پر ایمان نہیں لایا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی تصدیق نہیں کرتا، تو اس کے مرتے وقت ہی اس کی سختی سے روح کو قبض کیا جاتا ہے۔ اس قدر حدیث مبارک کے مطابق کہ جیسے ریشم کا کپڑا کانٹوں پر ڈال کر کھینچا جائے تو اس کے تار تار ٹوٹ جاتے ہیں، یعنی سختی کا یہ عالم ہے، اور مومن کو جیسے گوندھے ہوئے آٹے میں سے بال کو کھینچ کر نکال لیا جائے تو احساس بھی نہیں ہوتا۔ عید الفطر بھی اللہ کی رحمت اور فضل کا ایک نظارہ، اور الحمدللہ اس پر بھی شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس خوشی میں بھی اپنے حضور سجدہ ریز ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ ایسے بھی ہیں ہمارے مسلمان بھائی کہ جنہوں نے رمضان کے روزے تو نہیں رکھے، سوتے رہے، آج عید کے دن بھی اپنے بستر پر پڑے ہیں، آج بھی انہیں یہ توفیق نصیب نہیں ہو رہی کہ وہ آج بھی سجدہ کرنے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں۔ تو اس پر جو مسلمان بھائی موجود ہیں وہ تو اللہ کے حضور ضرور شکر ادا کریں، الحمدللہ کہ اللہ نے توفیق عطا فرمائی۔ حدیث مبارک کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے ارشاد فرماتا ہے کہ اگر کسی مزدور کو کام دیا جائے اور وہ کام مکمل کر لے تو اسے کیا ملنا چاہیے؟ عرض کی جاتی ہے مولا اس مزدور کو اس کی اجرت مل جانی چاہیے۔ فرمایا کہ میں نے مسلمان مرد و عورت پر روزے فرض کیے اور انہوں نے وہ روزے مکمل کر لیے، تو تم گواہ ہو جاؤ میں نے سب کو بخشش عطا فرما دی۔ اور جب عیدگاہ سے وہ نماز پڑھ کر واپس لوٹتے ہیں تو گویا ان کے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔
دعا کریں اپنے لیے، ہم سب کے لیے، سارے مسلمانوں کے لیے، کہ جب ہم عیدگاہ سے نماز پڑھ کر اپنے گھروں کو، مساجد جو باجماعت ادا کرنے والی ہیں نماز جمعہ، جامع مسجد، وہاں بھی عیدگاہ کا حکم ہے کہ جب نماز پڑھ کر واپس جائیں تو اللہ ان لوگوں میں ہمیں شامل فرمائے کہ جن کو اللہ تعالیٰ بخشش کی نعمت عطا فرماتا ہے۔ شکر، ارشاد فرمایا لئن شکرتم لأزیدنکم، اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں نعمتوں میں مزید اضافہ کر دوں گا۔ اللہ کا شکر یہ ہے کہ اللہ کے حکم کی تابعداری کی جائے، اللہ کے حکم پر عمل پیرا ہوں اور اپنی زندگی کا ہر معاملہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں گزرے۔ دو باتیں ارشاد فرمائی گئی ہیں، ایک اطاعت اور ایک اتباع۔ اطاعت یہ ہے کہ بس حکم مان لیا جائے، اور اتباع یہ ہے کہ حکم ماننے کے ساتھ ساتھ اس عمل میں ہو بہو وہی کام کیا جائے جو کرنے والے نے حکم دیا۔ اب مثال کے طور پہ فرمایا من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، فرما برداری کرے گا، قیامت کے روز اللہ تعالیٰ ان کو انبیاء، شہداء، صالحین، متقین کے ساتھ اٹھائے گا، اور ان کا ساتھ بہت ہی شاندار ہے۔ جن کے ساتھ اٹھائے گا وہ اللہ کے محبوب ہیں، لیکن اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ میں خود ان محبوبین میں شامل ہو جاؤں، ایک ہے ساتھ، تو اب کوئی نبی تو نہیں بن سکتا لیکن شہداء صالحین کی فہرست میں آ سکتا ہے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم، فرمایا اے حبیب ان سے کہہ دیجئے اگر یہ صالحین کے ساتھ نہیں بلکہ خود صالح بننا چاہتے ہیں تو پھر ہر عبادت میں وہ کام کرے، ویسا عمل کرے جیسا آپ نے کیا ہے، تو اللہ انہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ اتباع رسول کہ سرکار کس طرح کھایا کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، کس طرح پانی پیتے تھے، کس طرح لوگوں کے ساتھ اخلاقی رویہ تھا، کس طرح وہ غریبوں کا خیال کیا کرتے تھے، کس طرح وہ عزیزوں کا خیال کیا کرتے تھے، کس طرح وہ اپنے مرحومین کو دعاؤں میں یاد رکھا کرتے تھے۔ تو آج عید کا دن بھی ہمیں یہی درس دے رہا ہے کہ اپنے ان مرحومین کو دعاؤں میں یاد رکھیں کہ جو ہمارے محسن ہیں، ہمارے عزیز ہیں، ہمارے والدین ہیں، ان کے لیے دعا کریں۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، کہ اللہ جس طرح بچپن میں انہوں نے مجھ پر شفقت کی، مہربانی کی، میرا خیال رکھا، رب کریم ان دونوں پر اپنا رحم و کرم فرما دے، ان کے لیے دعا کرو۔ فرمایا اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، وبذی القربى والیتامى والمساکین والجار ذی القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبیل، اور اپنے ایسے پڑوسی کا بھی خیال کرو جو تمہارا عزیز ہے، ایسے پڑوسی کا بھی خیال کرو جو تمہارا عزیز نہیں ہے، اپنے رشتہ داروں کا بھی خیال کرو، غریب مسکینوں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو، اور اعمال صالحہ کرتے رہو، خیال کرتے رہو۔ آج عید کا دن ہے، غریبوں کا بھی خیال کریں۔ صدقۃ الفطر ادا کرنے کا مطلب یہی ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ
فرماتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقۃ الفطر تمہارے روزوں کے لغویات اور بے حیائی کے دور کرنے کا ذریعہ ہے اور مساکین کے لیے روزی ہے. یعنی اس صدقۃ الفطر سے روزے دار کے روزے میں جو اس کا حق ادا نہیں ہو سکا کہ اسے یہ کام نہیں کرنا تھا وہ کر لیا، وہ عمل نہیں کرنا تھا وہ سرزد ہو گیا، تو اس کا حل یہ ہے کہ یہ جو چھوٹی چھوٹی خطائیں ہیں یہ دور ہو جائیں، تو پھر خوش دلی کے ساتھ صدقۃ الفطر ادا کرو اور زیادہ سے زیادہ ادا کرو، کم سے کم پر اکتفا نہ کرو. جس کو اللہ نے جو توفیق دی ہے حسب توفیق بڑھ چڑھ کر صدقۃ الفطر ادا کرنا چاہیے کہ اس سے نفع صدقۃ الفطر ادا کرنے والے کے لیے ہے کہ اس کے روزوں کے درمیان جو بھی لغویات اور خرابیاں سرزد ہوئی ہیں وہ ساری کی ساری دور ہو جائیں گی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکۃ المکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ شریف تشریف لے کر گئے تو آپ نے وہاں لوگوں کو دیکھا کہ وہ سب ایک گراؤنڈ میں جمع ہو جاتے اور خوشیاں مناتے اور وہاں شراب پی رہے ہیں، ناچ رہے ہیں، گا رہے ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مدینہ سے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ فرمایا یہ زمانہ عرض کی کہ یہ زمانہ جاہلیت سے ہمارے یہاں ایک رسم خوشی کی چلی آ رہی ہے، ہمارے لیے خوشی کا دن ہے تو ہم اسے اس طرح مناتے ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے لیے اس سے بہتر 2 خوشی کے دن مقرر فرمائے ہیں، ایک عید الفطر اور ایک عید الاضحیٰ. جہاں روزوں کا تذکرہ ہے کہ اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں تاکہ تم تقوی اور طہارت اختیار کر لو، تو جو رمضان المبارک کے اندر روزے رکھے، نیکیاں کی، اللہ کے حکم کی تابعداری کی، تو مقصود اور مدعا یہ ہے کہ اللہ کے حکم کے تابعدار بن جاؤ. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ابھی روزہ ختم نہیں ہوا، اگلا دن کیا دن نہیں آتا، رات بھر ہمارے مسلمان اللہ کی نافرمانی میں لگ جاتے ہیں، بازاروں کو آباد کرتے ہیں، سینہ منگاہوں کو آباد کرتے ہیں، فلمیں، ڈرامے اور نہ جانے فحش کاموں میں مبتلا ہو جاتے ہیں. جبکہ گزشتہ شب کے بارے میں بارہا درس میں بتایا گیا، فجر میں بھی اور دیگر وقتوں میں بھی، کہ یہ وہ رات ہے کہ اللہ جتنے لوگوں کو جہنم سے پورے رمضان آزاد فرماتا ہے، اکیلی ایک شب میں اتنے لوگوں کو مزید اللہ جہنم سے آزاد فرما دیتا ہے. اس روز اس کو لیلۃ الجائزہ کا نام دیا گیا کہ یہ انعام کی رات ہے، یہ بدلے کی رات ہے. لیکن جب بدلے کی رات آتی ہے تو ہمارے مسلمان بھائی اسے کھو بیٹھتے ہیں، بازاروں کی زینت بن جاتے ہیں، اختلاط مرد اور عورت کا وہ بازاروں میں دکھتا ہے. صورتحال یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ نوجوانوں کے لیے خصوصی طور پر کہ آج یہ سوشل میڈیا کا زمانہ بہت زیادہ غلطیوں کی طرف ہمیں لے کے جا رہا ہے. فرمایا کہ کسی شخص پر لوہے کی کیل ٹھوک دینا کہ وہ وہیں جام ہو جائے، کسی شخص پر لوہے کی کیل ٹھوک دینا بہتر ہے اس بات سے کہ کسی اجنبی کا کسی اجنبی کے جسم کے ساتھ چپکنا ہو، ملنا ہو، مس کرنا ہو. کسی اجنبی مرد کا کسی اجنبی عورت کے ساتھ ہاتھوں کا مس، جسم کا مس، مس کا مطلب چھو جانا، یہ اس قدر برا گناہ ہے کہ سرکار فرما رہے ہیں کہ کسی پر کیل یا میخ کا ٹھوک دینا یہ بہتر ہے کہ آپ کو اتنی تکلیف ہو جائے، آپ کو اس قدر کیل ٹھونک کر وہاں کھڑا کر دیا جائے، یہ بہتر ہے اس بات سے کہ کسی اجنبی مرد نے کسی اجنبی عورت کو چھوا ہو.
اس کے جسم کو ٹچ کیا ہو، اسی طرح دوسری طرف بھی عورت کسی مرد کو چھوئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو حیا اور شرم پسند ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس چیز پر بہت خوش ہے، اور جو حیا کے خلاف زندگی بسر کرے اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایسے لوگ پسند نہیں ہیں، ایسے لوگوں کا ساتھ پسند نہیں ہے۔ لہذا پاکیزہ زندگی گزارنے کی کوشش کی جائے اور اپنے گناہوں سے توبہ کی جائے۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جو اپنے گناہ سے توبہ کر لیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے معاف فرما دے تو وہ ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا نہیں۔ لیکن ہمیں نہیں معلوم کہ وہ توبہ قبول ہوئی یا نہیں ہوئی، لہٰذا بندے کو مسلسل گناہوں سے بچ کر توبہ کرتے رہنے چاہیے۔ اپنے عزیزوں کا خیال کریں، اپنے بڑوں کو اگر ناراض کر لیا ہے تو انہیں راضی کریں، والدین کو خصوصی طور پر ان پر اپنا مال صرف کریں، اپنی بہن بیٹیوں پر اپنا مال صرف کریں کہ یہ عزیزوں پر آپ کا مال خرچ کرنا آپ کے عمر میں بھی اضافے کا باعث ہوگا اور آپ کے مال میں بھی اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے گا۔ حدیث شریف کے اندر یہ ہے، من سرّا، جو شخص یہ چاہتا ہو کہ اس کے عمر بڑھ جائے اور اس کے رزق میں اضافہ ہو جائے، فرمایا فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، تو پھر اپنے رشتہ داریوں کو جوڑے، اپنے بھائی بہنوں سے جڑے، اپنے عزیزوں سے جڑے۔ جو آپ سے رشتہ جوڑے آپ اس سے جوڑے یہ تو بہت ہی آسان ہے، جو آپ سے کٹ رہا ہو اخلاق یہ ہیں کہ آپ اس سے جڑیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو دنیا اور آخرت کی نعمتوں سے مالا مال فرما دے گا۔ اور جو کٹ رہا ہے اسے خیال کرنا چاہیے کہ وہ کس بنیاد پر اس سے ناراض ہے۔ کیا کوئی شرعی مسئلہ ہے؟ لوگ اپنی ذاتیات کی بنیاد پر دوسروں سے ناراض ہو رہے ہیں، تو جو تکبر ہے، بڑائی ہے، کینہ ہے، دلوں کے اندر حسد ہے، یہ کسی کا کچھ نہیں بگاڑیں گے بلکہ آپ کے اعمال کو ایسے کھا کر ختم کر دیں گے جیسے سوکھی لکڑی کو آگ کھا کر فنا کی گھاٹ اتار دیتی ہے۔